بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور جماعت ششم۔ آج ہم سبق نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مکمل پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت ہوگی، خلاصہ کریں گے، مکمل مشقی سوالات، یعنی پورا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی کتاب جو ہے وہ صفحہ نمبر 80 پر کھولنی پڑے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 80، سبق نمبر 16، محنت کی برکات۔ پہلے آتے ہیں بچوں نئے آنے والے الفاظ کی طرف۔ چنگل یعنی پھنس جانا، کسی کی باتوں میں آ کے اس کے چنگل میں پھنس جانا۔ کاہلی یعنی سستی۔ آسائش یعنی کہ آرام۔ آر یعنی کسی چیز سے بچنا، محنت نہ کرنا۔ نہال پودے کو کہتے ہیں بچوں، چھوٹے پودے کو، اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں۔ پائیداری مضبوطی۔ پیون کسی کپڑے کا ٹکڑا دوسرے میں لگنا۔ پہلو تہی یعنی کہ بچنا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے ہمارے نئے آنے والے الفاظ۔ آگے چلتے ہیں، سبق کی پڑھائی کریں گے۔ دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت، طاقت یعنی اور حرکت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے، اور کام کی انجام دہی یعنی اسے پورا کرنے کے لیے محنت کہلاتی ہے۔ دنیا کی تمام تر خوبصورتی پائیداری، محنت اور مشقت ہی کی بدولت ہے۔ محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کی بنیاد پر انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ثمرات میسر آتے ہیں۔ ثمرات یعنی کہ اس کا محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ خود خالق کائنات نے بھی بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ گویا مذہبی اعتبار سے بھی ایک کاہل، سست اور بے عمل انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب خود کہا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا، تو پھر ہم بغیر کام کیے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تعلیمات میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے، اپنے جوتے خود گانٹتے اور پھٹے کپڑوں کا پیمند بھی خود لگایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پتھر اٹھائے اور غزوہ خندق کے موقع پر خود بھی خندقیں کھودنے کا کام سر انجام دیا۔ خندق ہوتا ہے بچوں جو زمین کے اندر کھائی سے کھودتے ہیں ہم خود وہ۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ دیا ہے کہ کوئی بھی کام خود کرنے میں۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں بچوں۔ آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیں کوئی ہچکچاہٹ جو ہے کوئی بھی کام کرنے میں محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ہمارے لیے رہنما ہے۔ سر سید احمد خان، قائد اعظم اور علامہ اقبال سمیت دیگر قومی رہنما منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حصول تعلیم اور پھر حصول مقصد کے لیے دن رات محنت کی۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے خواب کو عملی صورت بھی دی۔ اگر یہ لوگ دن رات محنت نہ کرتے تو آج ہم سکھ اور آزادی کا جو سانس لے رہے ہیں وہ کبھی ممکن نہ ہوتا۔ ہم انگریزوں کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کے چنگل میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہوتے۔ یعنی پاکستانی بھی جو ہیں، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں ظاہر ہے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی تو یہ وطن حاصل کیا تھا۔ اگر یہ وطن نہ ہوتا بچوں تو ہماری زندگی جو ہے ایک غلام جیسی ہو جانی تھی۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے والے بزرگان دین نے کئی سال حصول علم میں صرف کیے، ہزاروں میل سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا۔ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا۔ ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی جنہوں نے مشرکین مکہ کے ہر ظلم کو برداشت کیا اور طائف میں پتھر کھا کر لہولہان بھی ہوئے۔ یہ لوگ اگر محنت نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ انسان کی حیثیت ایک پودے کی سی نہیں کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے تناور درخت بن جائے گا۔ انسانی زندگی میں نکھار، معیار
اور وقار محنت ہی سے آتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر محنت اور مشقت کے کامیابی و کامرانی کا دعویٰ کرے۔ دنیا میں جس نے بھی شہرت، عزت اور نام کمایا وہ محنت ہی کا ثمر تھا۔ ثمر ہوتا ہے پھل بچوں۔ جس انسان نے محنت کو اپنا شعار بنایا اسی نے مقام و مرتبہ اور عظمت پائی، یعنی محنت ہی ہے جو ہمیں بلند مقام پر لے کے جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اونچی جگہ پہ اور وقار حاصل کرنے کا، اور کوئی معیار اپنا جو ہے بلند کرنا ہے تو محنت ہی کرنی پڑے گی۔ کسان کی مثال لے لیں، اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی نہ کرے تو خوراک کا بندوبست کیوں کر ممکن ہوگا۔ آج کا انسان اپنی زندگی میں جن آسائشات اور سہولیات کے مزے لوٹ رہا ہے وہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہیں، اور سائنسی ایجادات انسان کی محنت ہی کا ثمر ہیں۔ جن افراد اور اقوام نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو گئے۔ جنہوں نے محنت اور مشقت سے پہلو تہی کی انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، یعنی کوئی بھی اگر محنت نہیں کرتا تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے بچوں دنیا میں۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، محنت ہی میں عظمت ہے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں بچوں، پیج نمبر 82 پہ۔ ایک طالب علم اگر سارا سال کچھ نہ پڑھے، وقت ضائع کرے اور پڑھائی نہ کرے تو سال کے آخر میں ناکامی کے سوا اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو طالب علم سارا سال محنت کرتا رہتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت، نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم نے بھی کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ شعار ہوتا ہے بچوں طریقہ بنانا، اپنا ساتھی بنا لینا اس کو۔ محنت ہی کی وجہ سے انسان میں ہمت، حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر کامیابی و کامرانی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو، ہر سطح پر محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ یعنی اس سارے جو ہیں اس سارے اشعار میں مولانا الطاف حسین حالی نے آپ کو محنت جو ہے اس کے فائدے بتائے کہ پودا وہی بڑا ہوتا ہے، وہی اونچا ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور عزت، دولت، شہرت سب کچھ اسی کو ملتا ہے جو کہ محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں پہلے اس کے لیے۔ تو بچوں اس سبق میں ہم نے محنت کی برکات اور محنت کے فائدے پڑھے۔ اگر ہم محنت کریں گے تو ہی اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب ہم کرتے ہیں تو آئیے بچوں کرتے ہیں الفاظ معنی۔ آسائش، آرام، اشاعت، شائع کرنا، بندوبست، انتظام، پائیداری، مضبوطی، پہلو تہی کرنا، اجتناب کرنا، بچنا، پیش خامہ، خیمہ، ہراول دستہ، پیوند، جوڑ، تناور، مضبوط، چنگل، گرفت، شعار، چلن، طریقہ، آر، عیب، نقص، شرم، فرمانروائی، حکمرانی، فضیلت، بڑائی یا حکمت۔ آگے کرتے ہیں بچوں، کاہلی، سستی، نکھار، اجلا پن یا صفائی، مشعل رات، راستے کی روشنی یا راہبر، منور کرنا، روشن کرنا، نہال، پودا، وقار، متانت، ثمر، پھل، آسائشات، آرام، و سہولت، اجتماعی، اکٹھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے الفاظ معنی۔ اب آگے کرتے ہیں ہم سوال جواب۔ سبق نمبر 16 کے سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے بچوں، دنیا میں ہر کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب ہے بچوں اس کا، دنیا میں ہر کام کے لیے محنت، حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں، دوسرا سوال، کام کی انجام دہی کیا کہلاتی ہے؟ کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ یہ ہے بچوں اس کا جواب۔ اور سوال نمبر جیم یعنی تیسرا سوال ہے، کیسا انسان مذہبی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں؟ جواب ہے اس کا، مذہبی اعتبار سے کاہل، سست اور بے عمل انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ دال سوال ہے بچوں اگلا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کام کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب ہے بچوں اس کا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔
سوال کرتے ہیں بچوں، سوال نمبر ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کون کون سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے؟ جواب ہے اس کا بچوں، ہمارے پیارے نبی اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اپنے جوتے گانٹتے اور اپنے پھٹے کپڑوں کو خود پیوند لگایا کرتے تھے۔ اگلا سوال کرتے ہیں بچوں، ہمارے لیے کن کی زندگی مشعل راہ ہے؟ جواب ہے اس کا بچوں، تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ زیر سوال ہے بچوں، انسانی زندگی میں نکھار کیسے آتا ہے؟ انسانی زندگی میں نکھار، معیار اور وقار محنت ہی سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے ہمارے سوال جواب۔ اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 2، اور آپ کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے بچوں چنگل، چے کے اوپر آئے گی پیش، نون کے اوپر جزم، کاف کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم۔ سمرات، سے کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر، الف اور تے کے اوپر آئے گی بچوں جزم۔ آگے ہے مشقت، میم کے اوپر پیش، شین کے اوپر زبر، کاف کے اوپر شاد اور زبر اور تے کے اوپر جزم آئے گی۔ ذلت بچوں، زال کے نیچے آئے گی پیش، لام کے اوپر آئے گی شاد اور زبر اور تے کے اوپر آئے گی جزم۔ آگے ہے بچوں مکہ، مکہ میں میم کے اوپر زبر، کاف کے اوپر شاد کے ساتھ آئے گی زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھے ہمارے اعراب۔ سوال نمبر 2 آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں، یعنی ڈکشنری سے آپ نے دیکھ کے لکھنے ہیں الفاظ و مرکبات۔ تو میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں، مشعل راہ راستے کی روشنی، پیش نظر، سامنے، ثمرات، پھل، آر، عیب یا شرم، نہال، پودا۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی ان کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کاہل، کاہل آدمی ہمیشہ سست رہتا ہے۔ تبلیغ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کافی عرصے تک کی۔ شہرت، محنت کرو گے تو شہرت حاصل ہوگی۔ مثال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عمدہ مثال ہے۔ کائنات، اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ تھے ہمارے الفاظ جملے بچوں۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 5، اس سبق میں سے 5 اس میں نکرہ کا تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اس میں نکرہ یعنی جو عام کوئی چیز ہو۔ ہم نے لکھے ہیں کسان، انسان، قوم، درخت اور طالب علم۔ اگلا سوال ہے بچوں ہمارا، ہمیں تحریک میں شامل شخصیات کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے اس کا، ہمیں تحریک پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حصول مقصد کے لیے سخت محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم نے بھی کام اور صرف کام ہی کی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا اس کا جواب۔ اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں ہم۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 7، بزرگان دین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی؟ جواب ہے اس کا بچوں، بزرگان دین نے اپنی زندگی محنت سے بسر کی، کئی سال رسول علم میں صرف کیے، ہزاروں سال سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا۔ اگر یہ لوگ محنت نہ کرتے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ الفاظ جو واحد الفاظ ہیں اور جمع، عیب، عیوب، مثال، مثالیں، ثمر، ثمرات، آسائش، آسائشات، فرد، افراد۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر آگے ہے ہمارا سوال، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ ہیں ہمارے حرکت، طاقت، پائیداری، خالق اور شہرت، اور متضاد ہیں بچوں حرکت کا سکون، طاقت کا کمزوری، پائیداری کی ناپائیداری، خالق کا مخلوق اور شہرت کا گمنامی۔ یہ تھے الفاظ متضاد ہمارے۔ اب ہم کریں گے بچوں سلیس۔ سلیس جو ہے آپ کا پیج نمبر 81 پہ جو پیرا دیا گیا ہے، لاسٹ پیراگراف ہے، آئی ریپیٹ، صفحہ نمبر 81 پہ جو آخر والا پیرا، لاسٹ والا پیراگراف ہے، اس کی سلیس کریں ہم۔ پہلے سب سے ہم لکھیں گے الفاظ معنی، کھیتی باڑی، کاشتکاری، بندوبست، انتظام،
آسائشات آرام و سہولت پہلو تہی ٹال مٹول کرنا۔ سیکوس پاک لکھی بچوں پہلے یہ پیراگراف ہماری اردو کی درس کتاب کے سبق محنت کی برکات سے لیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ محنت ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کرے تو انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی ملتی ہے اور انسان کی عظمت میں محنت سے ہی اضافہ ہوتا ہے۔ سلیس کریں گے بچوں اب اس پیراگراف کی۔ اس پیراگراف میں مصنف بتاتا ہے کہ اگر انسان محنت کرنا چھوڑ دے اور کھیتوں میں فصل کاشت نہ کرے تو کھانے کے لیے خوراک کا انتظام کیسے کرے گا؟ آج کے دور میں انسان کو جو آرام اور سہولت حاصل ہے وہ سائنس کے میدان میں انسان کی محنت کا ہی پھل ہے۔ جن لوگوں اور قوموں نے محنت کی وہ ترقی کر گئی اور جنہوں نے محنت سے اجتناب کیا انہیں دنیا اور معاشرے میں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آگے جو ہے ہمارا سوال وہ ہے بچوں سبق سوال نمبر 11 ہے یہ ہمارا سبق محنت کی برکات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خلاصہ لکھتے ہیں بچوں دنیا میں ہر کام کے لیے محنت، حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ دنیا کی تمام تک خوبصورتی اور پائیداری محنت اور مشقت سے ہی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ہے انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ اسلام کی تعلیمات میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ برصغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے والے بزرگان دین نے کئی سال حصول علم میں صرف کیے۔ یہ لوگ محنت نہ کرتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ سائنسی ایجادات انسان کی محنت کا ہی ثمر ہیں۔ جنہوں نے محنت اور مشقت سے پہلو تہی کی انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم نے کام اور صرف کام ہی کی نصیحت کی ہے۔ گویا پاکستانی قوم نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں یہ تھا خلاصہ سبق کا۔ اب ہم کریں گے جو کتاب پر کام دیا گیا ہے اس کو۔ مشق کے سوالات جو ہیں وہ ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 1 سوالات کے مختصر جوابات کر چکے ہیں بچوں۔ آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 جو ہے وہ بھی ہم کر چکے ہیں اور آپ کی مدد سے، اور آپ تلفظ واضح کرنا، معنی بھی ہم نے لکھ لیے تھے، جملوں میں بھی استعمال کر چکے ہیں ہم۔ 5 اس میں نقرہ بھی لکھ لیے ہم نے بچوں، اور تحریک پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے اور بزرگان دین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی یہ بھی لکھ چکے ہیں۔ اب ہے ہمارا اگلا سوال سبق محنت کی برکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک لگا کے کرنی ہے۔ الف ہے بچوں انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا، پہ ٹک لگائیں۔ یہ بچوں میں آپ کو صرف آنسر بتاؤں گی، اس میں آپ نے ٹک لگانا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا۔ اسلام میں محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا کیا کہا گیا ہے؟ دوست۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرنے میں کیا محسوس کرتے تھے؟ فخر۔ چوتھا ہے بچوں اس پہ ٹک لگائیں۔ ہمارے دیگر قومی رہنما کیا لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے؟ منہ میں سونے کا چمچ۔ یہ ہے آنسر اس کا بچوں۔ مضبوط اور طاقتور قوم بننے کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کو کیا بنانا ہوگا؟ شعار۔ 2 جو ہے اس پہ ٹک لگانا ہے آپ نے۔ آگے چلتے ہیں بچوں۔ کامیابی محنتی طالب علم کے قدم چومتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں قدم چومتی ہے پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ اگلا سوال جو ہے جمع ہم لکھ چکے ہیں، متضاد بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 11 خلاصہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں محنت کے بارے میں مولانا حالی کے اشعار اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں اور ان کا مفہوم بھی تحریر کرنا ہے، یہ آپ نے خود سے کرنا ہے بچوں، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور خود سے کرنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 13 جو ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف دیا گیا ہے، بے دیا گیا ہے بچوں۔ ثمرات کو ملائیں گے ہم نتیجہ، کاہل کو ہم ملائیں گے سود سے، اور مثال کو ہم بنائیں گے نمونہ سے، اور غلامی کو ہم ملائیں گے چنگل سے۔ ٹھیک ہے بچوں آگے ہے حروف فجائیہ، وہ خاص الفاظ جو جوش یا جذبات کی شدت میں بے ساختہ زبان سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ مختلف جذبات اور تاثرات کے لیے الگ الگ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، مثلاً پکارنے یا بلانے کے لیے
ارے، اے، اجی، ابے، او، ٹھیک ہے، یہ سارے حروف فجائیہ ہوتے ہیں بچوں. ٹھیک ہے، آگے بھی آپ کو مثالیں دی گئی ہیں. خوشی کے اظہار کے لیے آہا ہا، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ کہتے ہیں. افسوس کے لیے ہائے ہائے، وائے، افسوس، ہیف، آہ، اوف کہتے ہیں بچوں. حیرت کے لیے سبحان اللہ، اوفو، اللہ اللہ کہتے ہیں بچوں. نفرت کے لیے دور دور، توف، تھو، استغفر اللہ، معاذ اللہ، چھی، لا حول ولا قوت کہتے ہیں بچوں. اور تحسین اور آفرین کے لیے شاباش، واہ واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، چشم بدور. یہ سارے الفاظ جو ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں بچوں، ان کو ہم کہتے ہیں حروف فجائیہ. یہ آپ کو سمجھانا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. جتنے سوال میں نے آپ کو کرائے اب وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ.